تو المیہ ہے ہمارا اس وقت جو ہمارا خانقاہی نظام ہے اس میں اور فیوڈل نظام میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ جو ہمارے پرانے آستانے ہیں، بڑی بڑی گدیاں، سجادے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ تو رولنگ کلاس میں ہیں، ہزاروں ایکڑ زمینیں ان مزارات کے صدقے میں ان کے پاس ہیں، نذرانے ان کے پاس ہیں، ایک عزت و توقیر ان کے پاس ہے، لیکن ان کے اندر باہر اسلام کی جھلک تو کوئی نظر نہیں آتی۔ ان مزارات میں دینی جامعات ہونے چاہیے تھے، تعلیم کے تربیت کے مراکز ہونے چاہیے تھے، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ تو ویران ہیں۔ نہیں ہو رہا ہے، ڈھول دمکا ہو رہا ہے، چادریں چڑھ رہی ہیں، دیگیں بٹ رہی ہیں، یہ کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ چادریں ان کی عقل پہ پڑ رہی ہیں۔ اور ویسے امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اتنی چادریں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، مزار کی تکریم کے لیے ایک چادر کافی ہے۔ اور کبھی کبھی ہم داتا صاحب جاتے ہیں تو وہاں چادریں لوگوں کو پیش کی جاتی ہیں، حالانکہ ہمارے فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ وہاں جو کپڑا چڑھایا جائے وہ وہاں کے فقراء و مساکین کے لیے ہوتا ہے، ان پر صرف ہونا چاہیے۔ تو بلکہ داتا صاحب کے عرس پر تو باہر جو ہیں وہ ڈھول تاشے بجتے ہیں اور وہ چادریں پکڑی ہوتی ہیں اور اس پر بھی چندہ اور پیسے بٹورنے کا کام ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بینڈ ہونی چاہیے۔ یہ بینڈ کون کرے؟ اب تو آپ کے مذہبی امور کے وزیر اپنے ہیں، تو اب بھی تو بینڈ نہیں ہو رہی نا۔ میں نے لاہور کے علماء سے کہا تھا، پھر پچھلے سال ہم نے جوائنٹ دستخطوں سے ایک فتویٰ بھی جاری کیا تھا، جس میں کچھ اہل حدیث حضرات نے بعد میں خیانت کر کے مکس اپ کر کے چیزیں ڈال دیں، لیکن ہم نے اصلاحی ایجنڈا دیا تھا امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اور میں نے ابھی وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے کہا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرے۔ اسحاق ڈار صاحب جو داتا صاحب کے دربار کے امور مذہبیہ کے سربراہ ہیں، ان سے بھی میں نے لاسٹ ایئر اور ملاقات ہوئی تھی، تو ان سے بھی میں نے کہا تھا یہ ایک جوائنٹ وینچر ہونا چاہیے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ دینی موقف بیان کریں، اور پھر حکمرانوں کو چاہیے کہ مل جل کر اصلاح کریں تاکہ یہ مزارات دینی تعلیم و تربیت کا مرکز بنے۔ لیکن وہ چندے رک جاتے ہیں نا، وہ چادروں کے ساتھ جو چڑھاوے آتے ہیں وہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں آتے ہیں، لاکھوں کا کروڑوں ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اوقاف اہل سنت کے اور ان اولیاء کاملین کو ماننے والے اہل سنت، نذرانے دینے والے اہل سنت، اس پر عیش کرنے والے کوئی اور ہیں۔ میرا تو یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایک وقف ٹرسٹ بننا چاہیے جس کا کنٹرول جو ہے وہ ثقہ علماء کے ہاتھ میں ہو، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اہل سنت کے مزارات کے لیے اہل سنت کا ٹرسٹ ہو۔ اگر کسی اور مسلک کے اوقاف ہیں تو وہ اپنا ٹرسٹ بنا لیں، وہ ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن جو اہل سنت کے تمام مراکز کا ایک باقاعدہ ٹرسٹ بورڈ ہونا چاہیے جس کے پاس فل پاورز ہوں، اور وہ مستند اور ثقہ علماء اہل سنت کو وہاں بٹھانا چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو کنٹرول کریں اور پھر ان مزارات کو دینی تربیت کے لیے استعمال کریں۔ ایک اور چیز میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا، ہمارے ہاں مثلا داتا صاحب کور سے سارے سجادگان، سارے علماء، سارے مقررین آ جاتے ہیں۔ اب جی آپ 5 منٹ، آپ 10 منٹ، آپ 3 منٹ، آپ 2 منٹ، آپ مجھے بتائیں اس میں کیا میسج جائے گا؟ میں نے اس مرتبہ بھی کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جی کہ ایک سیشن میں کم از کم 1 گھنٹہ یا پون گھنٹے کے 2-3 ایک مفصل مدلل خطابات ہوں جس سے لوگوں کی تربیت ہو، تو وہ بھی تربیت کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، رونمائی اور فوٹو سیشن جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، لیکن جن لوگوں کو آپ نے یہ تجاویز دی وہاں سے آپ کو اس کا کیا جواب ملا؟
وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا. ایک تو کچھ علماء کا، واعظین کا، مقررین کا بھی شاید پریشر ہوتا ہے کہ داتا صاحب کے عرس میں ان کو ایک بار مائک تو مل ہی جائے. اسی طرح سے باقی سجادگان جو ہیں ان کا بھی ایک درشن ہو جائے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ مائک کی قربانی نہیں دے سکتے تو دین کے لیے اور کیا قربانی ہم دیں گے؟ مفتی صاحب ایک بہت اہم سوال